ਆਪਾਂ بھائی اتنے بھائی کوئی نہ باہر جاوے یہ بات اندر آؤ سارے علی حسن اندر آیا الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما نافعا. سب احباب ذوق و شوق سے باواز بلند درود شریف پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام، قابل عزت تکریم، محترم عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام، جس آیت مبارکہ کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایک عقیدے کو بیان فرمایا، وہ عقیدہ جس کی خاطر حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، یہ وہ عقیدہ ہے جس کی خاطر حسین کے بابا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کو قرآن مجید نے 100 مرتبہ بیان فرمایا۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس کو سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 210 مرتبہ اپنی زبان مبارک سے بیان فرمایا۔ تو جس سے یہ علم ہوتا ہے کہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی پہچان کی خاطر اللہ نے حضور کے آنے سے پہلے اس عقیدے کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کو ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جان کے ساتھ ایک وفد کے ساتھ جا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر ایک راہب تھا۔ راہب کہتے ہیں عیسائیوں کی کتاب کو پڑھنے والا ایک عالم تھا۔ اس عالم نے ایک ڈیرا لگایا ہوا تھا، ایک جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر اپنی رہائش رکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ وہاں پر جب تشریف لے کر گئے، پورا وقت وہاں پر ٹھہرتا ہے۔ وہ جو بندہ تھا راہب، اس نے اس وقت کو روکا۔ روکنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ یہ جو انسان ہے، یہ جو بچہ ہے، یہ اس کا نام کیا ہے؟ آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے چچا نے بتایا کہ میں اس کا چچا لگتا ہوں۔ پہلے کہا کہ میں والد لگتا ہوں، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کنفرم بتائیں، جو حقیقت ہے وہ بیان کریں کہ آپ اس کے کیا لگتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں چچا لگتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اس بچے کے والد کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا کہ اس بچے کے والد کا نام عبداللہ ہے، اس بچے کا نام محمد ہے۔ تو اس نے کہا کہ بالکل یوں ہی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص آئے گا، اس کا اس جگہ سے گزر ہوگا، وہ آج یہی شخص ہے جس کی تمنا امید رکھے۔ مجھے کتنا عرصہ گزر گیا، میں اس کی تمنا میں بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ مجھے وہ شخص ملا دے جس کو تو آنے والے وقت میں آخری نبی بنائے گا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بچہ ہے آپ اس کو آگے نہ لے کر جانا، خدا کی قسم یہ وہ بچہ ہے جس کو آنے والے وقت میں اللہ نبوت عطا کرے گا، اور ایسی نبوت ہوگی کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ ابھی تشریف لائے تھے، ابھی تشریف نہیں لائے تھے تو پہلی کتابوں میں حضور کی نبوت کا چرچا تھا، حضور علیہ السلام کے صحابہ کا چرچا تھا، حضور کے یاروں کا چرچا تھا، کہ جس طرح ہم نے پڑھا ہے
کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ راہب کے پاس گئے، اس کو جا کر ملے، وہ راہب رونے لگا، اس نے کہا آپ کا نام کیا؟ ابو بکر صدیق نے بتایا کہ میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ ہے، میری والدہ کا نام یہ ہے۔ وہ بندہ اٹھ کر ابو بکر صدیق کو کہتا ہے، اے صدیق تم واپس چلے جا، خدا کی قسم اس زمین اس دھرتی پر ایک ایسا انسان پیدا ہو چکا ہے جو آنے والے وقت میں اللہ اس کو نبوت عطا کرے گا، اس نبی پر سب سے پہلے جو مسلمان ہوگا وہ صدیق اکبر ہوگا۔ ابو بکر صدیق بھی تشریف لے آئے۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور تو وہ ہیں جن کی نبوت کا چرچا حضور کے آنے سے پہلے ہوتا ہے۔ حضور دنیا میں نہیں تھے، حضور کی نبوت کا چرچا تھا۔ حضور دنیا میں نہیں تھے، حضور کے نام کا چرچا تھا۔ حضور دنیا میں نہیں تھے، حضور کے یاروں کا چرچا تھا۔ آپ قرآن مجید کو کھولیں تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے محبوب کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت والا بنا کر بھیجا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت آدم تشریف لائے، نوح علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے۔ کسی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دونوں جہانوں کے لیے بھیج رہا ہوں۔ جس کے بارے میں رب کائنات نے یہ فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ یہ وہ پیغمبر ہے، ایک جہان کا نہیں، ایک وقت کا نہیں، ایک محلے کا نہیں، ایک زمانے کا نہیں، ایک گلی کا نہیں، ایک بازار کا نہیں، بلکہ دونوں جہانوں کا جو نبی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ پکی مہر ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہم نے عقیدہ پکا کر کے جانا ہے۔ کیوں؟ آج اسی ہفتے کے اندر ہمارے اسی عقیدے پر بہت زیادہ بحث شروع ہوئی ہے اسمبلی کے اندر، اور اسی طرح چیف جسٹس صاحب، بھائی بیٹھ جاؤ، کدھر جا رہے؟ بیٹھ جاؤ شاباش۔ چیف جسٹس صاحب وہ بھی اسی بحث کو چھیڑ کر بیٹھے ہوئے، پوری اسمبلی اس بحث کو چھیڑ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے اس عقیدے کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ لیکن کسی نوجوان سے پوچھ لو کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھ کر دیکھ لینا، ابھی بازاروں میں جانا ہے تو خدا کی قسم یہ نہیں علم کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے اس عقیدے پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے 100 مرتبہ نبوت کا تذکرہ کیا۔ ہر نبی کی باری آئی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر نبی کے بارے میں نبوت کا تذکرہ ہوا تو صرف نبوت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن مجید کے اندر پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآدم یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، ہم آپ کے بعد تمہارے اندر بہت سارے رسول بھیجیں گے۔ اور جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تذکرہ ہوا، اس کے بعد اللہ نے تذکرہ کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولادوں کو بھی نبوت عطا کی۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، حضرت یعقوب کے بیٹے بنے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی طرح جب سلسلہ چلتا رہا تو اللہ نے آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ فرمایا کہ اب موسیٰ کو ہم نے کتاب دے دی۔ اب حضرت موسیٰ کو کتاب ملی، نبوت ملی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں تذکرہ کیا تو آگے فرمایا کہ اب ایک اور نبی آئے گا، آگے بھی یہ نبوت چلے گی۔
آگے بھی رسول آئیں گے۔ کون آیا؟ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ جب حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو اللہ نے ایسی عبارت بھیجی کہ جو پہلے کسی نبی کے لیے نہیں بھیجی تھی۔ وہ عبارت کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اب ان کے بعد جو نبی آئے گا اس کی بشارت دی اور کہا کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ وہ محمد الرسول اللہ ہیں جن کا نام ہماری زمین پر محمد ہے، آسمانوں پر احمد ہے۔ اب حضور علیہ السلام بھی تشریف لے آئے تو اللہ نے پھر قرآن کے اندر بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لوگوں اب آخری نبی آ چکا ہے، اب میں نے نبوت کی مہر لگا دی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یعنی خاتم النبیین وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اگر کوئی ہو سکتا ہے وہ صحابی رسول تو ہو سکتا ہے، وہ تابعی تو ہو سکا ہے، وہ تبع تابعین تو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو آپ دیکھیں پوری دنیا کائنات کے انسان اب مل جائیں، مل کر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی ان کی طرح عبادت کریں، رات دن ایک کر دیں، لیکن ایک ادنا صحابی جس نے ایک آنکھ اٹھا کر رسول اللہ کے چہرے پہ ڈالی ہو، جس صرف ایک آنکھ جھپکی ہو اور رسول اللہ کی زیارت کی ہو، تو فرمایا کہ پوری کائنات کے انسان اس صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو مجھے بتاؤ کہ وہ ذات جس کو وہ صحابی دیکھتا ہے اس کا خود مقام کتنا بڑا ہوگا، اس پیارے محمد کا مقام کتنا ہوگا، اس کی شان عظمت کتنی ہے، آخر اس کی نبوت کتنی بڑی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اتنی بڑی میں نے نبوت دے دی ہے، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، اب اگر ہے تو محمد آخری نبی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اللہ نے ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے ان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا قلعہ قمع کیا، ان کا مقابلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ جب ان کو علم ہوا کہ حضور بیمار ہو چکے ہیں، وہ کسی گاؤں کے رہنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں شہر کے رہنے والے تھے، اب وہ خط بھیجتا ہے، کہتا ہے آپ ایسے کریں، آپ شہر کے نبی بن جائیں اور میں ایک دیہات کا نبی بن جاتا ہوں۔ مسیلمہ کذاب جس کا نام تھا، اب وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو رسول اللہ نے خود اس کو قلعہ قمع کرنے کے لیے اپنے لوگ بھیجے، اپنی نبوت کی حفاظت کے لیے رسول اللہ نے لوگ بھیجے۔ اب میں نے پچھلے جمعہ میں بھی بیان کیا تھا، ایک صحابی رسول کا تذکرہ کیا تھا جن کا نام تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچے توجہ کر، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ حضور کے زمانے میں کیا، اب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے، انہوں نے پکڑ لیا اور کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم حضور کو نبی مانتا ہے؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں۔ اس نے آگے جو الفاظ استعمال کیے اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم مجھے بھی رسول مانتا ہے اللہ کا؟ انہوں نے کہا لا اسمع لا ابصر، نہ مجھے سنتا ہے نہ میں دیکھ رہا ہوں، میں گنگا ہو چکا ہوں، میں بہرا ہو چکا ہوں۔ اب اس نے غصہ آیا، اس نے کہا کہ جب رسول کی بات آئی تو تجھے سن بھی گیا، جب میری بات آئی تو تجھے سنا نہیں۔ اب اس نے کہا کہ اس کا بازو کاٹ دو، بازو کاٹ دیا گیا۔ پھر یہی سوال ہوا، دوسرا بازو کاٹ دیا گیا، ٹانگ کاٹ دی گئی، دوسری ٹانگ کاٹ دی گئی۔ بالآخر اس نے مسیلمہ کذاب نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ اب اس کی گردن اتار دو۔ اب اس کی گردن بھی اتار دی گئی، لیکن اس صحابی کا ایک جواب تھا اشہد ان محمد رسول اللہ،
اگر آخری نبی ہو سکتا ہے وہ محمد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی آخری نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک صحابی تھے۔ اس کے بعد آپ تابعی کی بات کو پڑھیں۔ تابعی کون؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں لکھا، ایک کتاب نہیں کئی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے حضور کا زمانہ پایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ کیوں؟ ان کا جو گھر تھا وہ بہت دور تھا مدینہ سے، رسول اللہ کی زیارت کے لیے نہیں پہنچ سکے۔ طمع تھی، لالچ تھی، لیکن نہیں پہنچ سکے۔ ان کے حضور کے زمانے میں حضور کا آخری وقت تھا۔ اس وقت ان کے گاؤں میں ایک شخص تھا جس کا نام اسود عنسی تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہنے لگا کہ یہ پیغمبر تو جانے والا ہے، اب میں نبی بنوں گا۔ جب اس نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو جب پتہ چلا تو یہ اس کے پاس گئے۔ جب اس کے پاس گئے، اس نے دوسرا تیسرا سوال نہیں کیا ان سے، یہ نہیں کہا کہ تو مجھے رسول مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں جو رسول اللہ کا صحابی آیا تھا، اس نے جان تو دے دی تھی لیکن اس کو نبی نہیں مانا تھا۔ تو اس کو علم تھا، اس نے کہا یہ مجھے نبی نہیں مانے گا۔ اس نے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے کیا کیا؟ توجہ کرنا، اس نے آگ جلائی، بڑی آگ جلائی، جلا کر اس نے کہا کہ اس کو پنگورے میں ڈالو اور اس کو آگ میں ڈال دو۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب آگ میں ڈالا تو اللہ نے آگ کو ویسے ٹھنڈا کیا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ تو یہاں سے علم ہوا، جو ختم نبوت کی حفاظت کرتا ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اللہ اس کی دنیا میں بھی حفاظت کرے گا، آخرت میں بھی حفاظت کرے گا۔ آپ دیکھیں، دنیا میں آگ میں ڈالا، اگر دنیا کی آگ نہیں جلا سکی تو خدا کی قسم آخرت کی آگ بھی اس انسان کو کبھی نہیں جلا سکتی جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے۔ وہ بندہ جب آگ سے اس کو نکالا گیا، وہ ویسے کے ویسے ٹھیک تھے۔ اب ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا اسود عنسی نے، اس کو ملک بدر کر دو، ملک سے نکال دو۔ ملک سے نکال دیا۔ میرے عزیزوں، یہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ لے کر، 2 بچے تھے، ان کو ساتھ بٹھایا، گھوڑے پہ سوار ہوا۔ یہ عاشق رسول تھا۔ جب اس کو ملک سے نکالا گیا تو اس نے کس طرف جانا تھا؟ اس نے محمد کے در پہ جانا تھا۔ ابھی 20 دنوں کا سفر تھا، رستے میں جا رہا تھا، پتہ چلا کہ رسول اللہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ ادھر یہ بھی پتہ چلا کہ یہ اسود عنسی جس نے میرے لیے آگ جلائی تھی وہ بھی اس دنیا سے جا چکا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ جب مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، صحابہ اکرام نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ دروازے سے اندر انٹر ہوئے، ہو کر السلام علیکم ورحمت اللہ کہا۔ حضرت عمر فاروق وہاں نماز سے فارغ ہو کر تسبیح کر رہے تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو جب حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت عمر کو وہ بات رسول اللہ کی یاد آ گئی جو رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں یہ نہ دیکھو کہ ایک بندہ پرانے پھٹے کپڑوں میں ہے، لوگوں یہ نہ دیکھو اس کا منہ گندا ہے، اس کے منہ پہ اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، لوگوں اس کے دل کو دیکھو۔ حضرت عمر نے اس کے دل کی طرف دیکھا تو کہا کہ لوگوں یہ تو کوئی نیک انسان نظر آتا ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر قریب بیٹھ گئے، جب سلام پھیرا اس سے سلام لیا، اسے کہا کہ بھائی کہاں سے آئے؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا میں فلاں علاقے صنعاء علاقے سے آیا ہوں۔ کہا کہ ہمیں پتہ چلا اس علاقے میں ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جی ہاں، نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کہا کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارا ایک دوست تھا، اس کو آگ میں ڈالا گیا۔ جی بالکل ڈالا گیا، وہ اللہ نے بچا دیا، جی بالکل بچ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، رکھ کر کہا میاں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ بندہ تو ہے۔
میرے عزیزوں، ابو مسلم خولانی رونے لگے. حضرت عمر نے اوپر نگاہ اٹھائی، کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دنیا میں وہ بندہ مجھے ملا دیا کہ جس کے ساتھ تو نے وہ برتاؤ کیا جو محمد مصطفیٰ کے والد ابراہیم کے ساتھ کیا. اللہ تو نے مجھے دنیا میں وہ انسان دکھا دیا جو ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ اس کو بہت نوازتا ہے. علماء لکھتے ہیں، علماء بزرگ لکھتے ہیں، ولی لکھتے ہیں کہ جو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ صرف اتنا کر لے کہ کہیں علاقے کے اندر ختم نبوت کا جلسہ ہو، وہاں چلے جائے. اتنا کر لے کہ اپنی پہچان کرے کہ جو لوگ میرے نبی کی نبوت کے خلاف ہیں ان کی چیزوں کو استعمال نہ کریں. ویسے کئی واقعات ہیں. حاجی مانک رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا کہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیل کے اندر بند تھے. ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ تھی. وہاں ایک مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف غلط لفظ استعمال کیے. حاجی مانک رحمت اللہ علیہ اٹھے، اسی مجلس کے اندر اس کی گردن اڑا دی. لوگوں نے پولیس کو فون کیا، پہنچ گئے، پکڑ لیا، جیل میں بند کر دیا. جب جیل میں بند ہوئے، وہ جس نے پکڑا تھا جو وہاں کا SHO تھا وہ سید تھا، اس کی بیوی بھی سید تھی. جب رات کو سوئے بیوی کو خواب آیا. رسول اللہ نے فرمایا سید زادی تیرے دربار میں آج میرا ایک مہمان آیا ہے، اس کا خیال کرنا. وہ فوراً اٹھی، اپنے خامد کو اٹھایا، کہا کہ اٹھو، کون مہمان آیا ہے؟ اس نے بتایا یہ فلاں بندہ آیا ہے. تو میرے بھائیوں، حاجی مانک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں جیل کے اندر بند تھا تو وہاں کے جو سپریڈنٹ جو اس کا SHO تھا اس نے کہا حاجی صاحب آپ اتنا کر دیں کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں نے اس کو قتل نہیں کیا، وہاں کون سا کوئی گواہ موجود ہے؟ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لوگوں میں نے حج کیے، میں نے عمرے کیے، میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے قرآن پڑھا ہے، صرف اس بات کی خاطر کہ مجھے رات کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہو جائے. مجھے نئی زیارت نصیب ہوئی، لیکن جس دن سے میں نے اس بدبخت کی گردن اڑائی ہے وہاں سے لے کر آج کی رات تک روزانہ مجھے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اور لوگوں اگر آج میں اپنا بیان بدلتا ہوں تو میرا ایمان بدل جائے گا. تو حاجی مانک رحمت اللہ علیہ نے اپنا بیان نہیں بدلا، رسول اللہ کی خاطر جان دے دی. تو میرے بھائیو، عقیدہ ختم نبوت یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت اہم عقیدہ ہے. آج ہمارے چیف جسٹس صاحب، آج ہمارے فلاں صاحب اس عقیدے پہ بحث کر رہے ہیں، جس عقیدے کو اللہ نے 100 مرتبہ قرآن میں بیان کیا، جس عقیدے کو رسول اللہ نے 210 مرتبہ بیان کیا. میرے بھائی اس عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہماری جانوں پہ کمپرومائز ہے، ہماری معیشتی تنگی پہ کمپرومائز ہے، لیکن رسول اللہ کی خاطر، رسالت کی خاطر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. آج ہمیں نوجوان سے پوچھ لے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا چیز ہے، کوئی پتہ نہیں. اور عاشق رسول ہے. اللہ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک اس کا مال، جان، اولاد، ہر چیز سے عزیز محمد مصطفیٰ کی ذات نہ ہو جائے. کیا آج ہماری جان سے زیادہ عزیز محمد مصطفیٰ ہے؟ اگر ہے تو ہم پھر ان کی مانتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر حضور کی ذات ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہے، مال سے زیادہ عزیز ہے، تو میرے بھائیوں حضور کے عقیدہ ختم نبوت کو پڑھنا پڑے گا. حضور کا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ سب بھائیوں نے کہنا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو کہے گا کہ میں حضور کے بعد نبی ہوں وہ کون ہوگا؟ کافر تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا. حضرت پیر مار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر مار صاحب سے
جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو حاجی صاحب نے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں آپ کو بیعت کرتا ہوں، آپ اس طرح کریں کہ آپ ہندوستان میں تشریف لے جائیں، وہیں ٹھہریں، وہاں پر ایک فتنہ ابلنے والا ہے جو عقیدہ ختم نبوت کو نقصان دینے والا ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں رات کو سویا، وہ فتنہ تو اوپر پڑا لیکن میں نے توجہ نہ دی، رات کو سویا تو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے فرمایا پیر مہر علی شاہ تجھے علم نہیں، یہ بے دین لوگ میرے دین کو کاٹ رہے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں صبح اٹھا، میں نے مرزا غلام احمد قادیانی جس نے ہندوستان کی دھرتی پہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا، میں نے اس سے کہا کہ آؤ چیلنج کرتا ہوں، تو مناظرہ کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا کون نبی ہے کون نبی نہیں۔ تو ایک وقت اور ٹائم طے ہو گیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ٹائم طے ہوا، دن آنے والا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے نا ڈر لگتا ہے کہ تیرے ساتھ پٹھان لوگ بہت زیادہ ہیں، مجھے بتاؤ نبی ڈرنے والا ہوتا ہے؟ نبی کسی سے نہیں ڈرتا، لیکن ان قادیانیوں کا جو نبی تھا ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پٹھانوں سے ڈر لگتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، جو نبی ہوتا ہے وہ ڈرانے والا ہوتا ہے، ڈرنے والا نہیں ہوتا۔ بالآخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ ہم ایسے کرتے ہیں، ہم تفسیر لکھتے ہیں، آپ بھی تفسیر لکھو، میں بھی قرآن کی تفسیر لکھتا ہوں، اور وہ ہم بیچتے ہیں علماء کے پاس، پتہ چل جائے گا کس کی تفسیر اعلیٰ ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور بدبخت انسان جو نبی ہوتا ہے وہ امی ہوتا ہے، وہ لکھتا نہیں ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ صرف خدا اس کو پڑھایا کرتا ہے۔ خدا نبی خدا سے پڑھتا ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں پڑھتا۔ لیکن ان قادیانیوں کے نبی کی داستان ان کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو جب سبق نہیں آتا تھا تو ماسٹر صاحب کان پکڑا کے اس کو مارتے تھے۔ میرے بھائیوں نبی کا استاد خدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نبی کا استاد نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھنا، ہماری اسمبلیوں سے یہ قانون پاس ہو گیا ہے، پاس ہو چکا تھا، آئین ہے ہمارا کہ جتنے بھی قادیانی ہیں جو رسول اللہ کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ اپنی مسجد کو مسجد، بھائی بولو، وہ اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی مسجد کو مسجد، وہ جہاں نماز پڑھیں گے اس کو مسجد، وہ ہماری اذانوں کی طرح اذان، وہ ہماری کتاب کو جس طرح ہم قرآن کہتے ہیں وہ اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ چیف جسٹس صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ اپنے قرآن کے اندر تحریف کر سکتے ہیں، وہ سارے عمل کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس عقیدے کو پڑھو، اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو یہ عقیدہ پڑھاؤ کہ رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، محمد رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی آئے گا وہ کافر تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کرے۔